الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. سبحان الله. لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله بعد الحمد والصلاة والسلام سيدي يا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک بڑا مہینہ ختم قرآن تراویح کی صورت میں کیا. میرے مراد صدر اساتذہ صدر پورا والحفاظ قاری پورا جناب اور قاری منظمان شہید صاحب اور خاتم العالیہ اس عمر بھی سے قرآن کرنے کے بعد آج الحمدللہ اس قابل ہے کہ ہر سال تراویح کی صورت میں ختم قرآن کرواتے ہیں. ایسے قرآن کرنا تو آسان ہے، اس کو مزید حفظ میں رکھنا یہ محبت کی دلیل ہے. اور قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس نے بھی قرآن سے لو لگایا ہے، قرآن سے تعلق جوڑا ہے، قرآن کی بہاریں اسے نصیب ہوئی ہیں. قرآن نے دنیا بھی سنوار دی ہے، قرآن قبر بھی سنوار دیتا ہے، قرآن ایسی کتاب ہے حشر بھی سنوار دیتا ہے. سبحان اللہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو دوست احباب نوجوان بزرگ محبت الفت کے ساتھ رمضان شریف کے بابرکت لمحات میں تراویح میں تلاوت قرآن پاک ادب و احترام کے ساتھ کرتے رہے ہیں. سبحان. یہ عام چیز نہیں ہے تلاوت قرآن کرنا اور سننا، گو کہ ہم نے قرآن سے تعلق ایک حد تک رکھا ہوا ہے. زیادہ سے زیادہ فصل فوت ہو گیا تو سارے ثواب کی نعمت کروا دی، یا زیادہ سے زیادہ تراویح میں قرآن پاک سن لیا، یا زیادہ سے زیادہ جھگڑا فساد میں قسم کی تھی. یہ تین چیزوں میں بہت قرآن پاک کو، لیکن یاد رکھیں قرآن پاک ایک جامع کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے. سبحان اللہ. یہ وہ معجزہ ہے کہ جنہیں ہماری آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، لیکن ہمارا ایمان ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا معجزہ گزشتہ سورج واپس لوٹا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، ہم نے دیکھا نہیں، ہمارا ایمان ہے. ہوا ہے کئی معجزات ہیں. پتھروں نے کلمہ پڑھا، درخت لبیک کہتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتے ہوئے حاضر ہوا. سبحان اللہ. لیکن یاد رکھیں ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ جو اللہ کا کلام یہ قرآن پاک ہے، یہ آج بھی قائم و دائم ہے، اپنے قد کے ساتھ دلائل و براہین کے ساتھ کھڑا ہے. قیامت تک یہ اپنے حجت کے ساتھ اور قائم رہے گا. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو ہمیں نصیب ہوتا ہے. اس کی کئی ایسی کرامات ہیں، اس کی کئی ایسی واضح اور سچی باتیں ہیں جو ہم مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک نے یہ فرمایا مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ قرآن نے فرمایا نا کہ 2 دریا جاری ہیں اور آپس میں جاری ہیں، دونوں الگ الگ کے درمیان میں پہاڑ ہے. سبحان. آج اب دیکھیں وہ دریا جاری ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی نمکین ہے، اور دونوں جاری ہیں، کٹھے جڑے ہوئے ہیں. ایک کا رنگ بھی الگ ہے اور دوسرے کا رنگ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، ایک کڑوا ہے، میٹھا ہے. بظاہر آڑ جو ہے ہم محسوس نہیں کرتے، لیکن قرآن نے فرمایا کہ آڑ موجود ہے.
کہ قرآن کی میں نے ایک مثال دی ہے جو ہم اپنے آپ سے محسوس کر رہے ہیں. آپ اس کی مثال کوئی بندہ ایک ہی برتن میں ایک ہی جگہ میں کڑوا اور میٹھا پانی جمع کر کے دکھائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو ماننا پڑے گا یہ اللہ کا کلام ہے, یہ مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے تھا, جو حق قرآن کے ساتھ وفا ہونی چاہیے تھی, وہ ہم نہیں کر پا رہے. لیکن اللہ کے قرآن کی وفا کی کوئی حد نہیں ہے. اگر کریم کے اسلام نے ارشاد فرمایا حشر کا دن ہوگا, وَيَقُولُ الْقُرْآنُ وَالصِّيَامُ, روزہ اور قرآن یہ سفارش کریں گے قیامت کے دن, اور روزہ کہے گا کریم رب اس نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا, خواہشات کو چھوڑ دیا تھا, فَشَفِّعْنِي فِيهِ. اور قرآن بھی حل کرے گا کریم رب انی منعتُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ, میں نے اسے نیند سے روک دیا تھا رات کو, فشفینی فیہ, میری سفارش کے بندے کا اپنے قبول فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم رب دونوں کی سفارش کو قبول فرما دے. سبحان اللہ. آپ ذرا سوچیں, ایک نیا فتنہ ہے قرآن پاک کے اگر ترجمہ تفسیر نہیں آتی تو لفظوں کو پڑھنے کا فائدہ بھی نہیں, بلکہ ناصب آباد کے وقت کر دیا یہ فتنے. آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو حدیث مبارک ہے کسی سے بھی عالم سے پوچھیں تو یہ رمضان شریف کی تراویح کے بارے میں, رات کو میری وجہ سے نیند کو نہیں چھوڑ دیا. دنیا بھر میں تراویح ہوتی ہے, ہر مدینہ میں تراویح ہوتی ہے, دنیا بھر میں تراویح ہوتی ہے. تراویح میں قرآن کے الفاظ حروف کو پڑھا جاتا ہے, الفاظ پڑھا جاتا ہے, یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. تو یہ اگر ترجمہ ساتھ کر کے نماز باقی رہے گی نہیں, الفاظ نے فائدہ دیا نہیں دیا, اشار کی سفارش کا باعث بنے نہیں بنے. سبحان اللہ. تو ماننا پڑے گا کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ نفع ہی نفع ہے. سبحان اللہ. کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو اسے دیکھے, قرآن کو دیکھنا بھی فرمایا عبادت ہے, اور قرآن پہ عمل کرنا بھی عبادت ہے, قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے, قرآن کو سننا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معززین گرامی, یہ ایسی نارد کتاب ہے اس کی شان اور عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ روئے زمین میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, سبحان اللہ, سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب, سبحان اللہ, جتنے کتب و صحائف ہیں سب کی تصدیق کرنے والی کتاب, سبحان اللہ. اور یہ وہ کتاب ہے کہ سب سے کتابوں میں شان میں بھی افضل و اعلیٰ ہے, سب سے بڑی ہے, سب سے زیادہ یعنی اس کی عمر ہے قیامت تک رہے گی ہے, اور سب کا کتابیں منسوخ ہو گئی, سب کا کتابوں میں تحریف ہو گئی, سب کا کتابیں صرف نبیوں کی یاد ہوتی تھی. اس کتاب میں ہر حوالے سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے. کیوں؟ جس نبی پہ اتری ہے وہ نبی میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن سب سے افضل و اعلیٰ کتاب, سب سے ذکیر کتاب, ہر چیز کا بیان اللہ کل ہے, ہر چیز کا بیان اس کتاب میں موجود ہے. لیکن کریم رب کا کرم دیکھیے, کرم بالا کرم, کتاب کی سب سے بڑی عطا فرمائی, اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جتنی بڑی شان والی ہے, اتنی بڑی ذخیم کتاب ہے, ہر چیز کا بیان ہے. کریم رب فرماتا ہے والا کا جیسا کل قرآن حل میں متذکر, کہ البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. سبحان ہے یاد کرنے والا اللہ. عربی ہے, عربی ہے, امیر ہے, غریب ہے, دیہاتی ہے, شہری ہے, کا بیٹا ہے, جو بھی قرآن سے تعلق جوڑتا ہے وہ بالغ بھی نہیں ہوا, اپنے شعور کو بھی نہیں پہنچا, اللہ کے قرآن کی شان دیکھے اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ کہ بچے کی محنت ہوتی ہے, لیکن میں قرآن پاک کے اعداد شان سناتا ہوں. اللہ کے فرمان کی آج بھی تصدیق ہو رہی ہے, گلی گلی محلے محلے جگہ جگہ میں تصدیق ہو رہی ہے کہ رب نے فرمایا قرآن کو آسان کر دیا ہے. اس کی آسانی آج ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بچے کو کتنی چیزیں سبق بھول گئے, باقی کہانیاں بھول گئی, نعت بھول سکتا ہے, باقی کتنی چیزیں بھول چکی ہیں, لیکن اللہ کے قرآن کو جب یاد کر لیتا ہے اتنا بڑا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. کوئی بچہ قرآن پر پڑھ رہا ہے, یہ قرآن کے حق ہونے کی بڑی دلیل ہے ہماری. سبحان اللہ. یہ قرآن کی شان ہے, اور کوئی کتاب نہیں آتی. اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتاب بھی ہم یاد نہیں کر سکتے. اگر کوئی کتاب پڑھے ایک بار پڑھنے کے بعد دوبارہ نہیں پڑھے گی بار بار, اچھا جو سننے والے ہیں دوبارہ وہ بھی نہیں سنیں گے. یہ قرآن پاک کے وہاں جاتا ہے کہ جتنی بار سنا جائے لطف و کرم بڑھتا ہی جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. میں نے کرتا ہوں, اللہ کا نشان فرمایا یقیناً ایمان والا جو ہے بھی ایمان والے تو ہے بھی وہی لوگ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کام کرتے
سبحان کبھی روحانیت یہ محسوس کیا کرتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے صرف قرآن کو جو ہے مخصوص چیزوں سے لکھا ہوا ہے. قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کو ٹائم دیں, ترجمہ تفسیر آتی ہے, قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کی اچھے قاری کو سنیں, پھر اپنے اندر لطف پیدا کریں, پھر قرآن کی لطف آپ کے سینے میں داخل ہوگا. آپ کو جو سرور قرآن کے الفاظ سے ملے گا ایسا سرور کہیں نہیں ملے گا. قرآن کی عام کتاب ہے اور فرمایا جب ایمان والے اسے پڑھتے ہیں, ایمان والے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, دل کام پڑھتے ہیں, جب ایمان والے کی تلاوت کرتے ہیں, تلاوت کی جاتی ہے, ایمان والوں کا ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے, ایمان بڑھ جاتا ہے. گویا کہ قرآن ایمان کو پختہ کرتا ہے, ایمان کو مضبوط کرتا ہے. فرمایا جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, بندے کا جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کا نام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے کا نام ہے. یہی ایمان ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایمان ہے. جب ایمان کھلتا ہو جاتا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, اور فرمایا اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے بندہ. جب بندہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے بندہ کیا کرتا ہے؟ الذی یقیمون الصلاۃ, پھر نماز ادا کرتا ہے. پھر بندہ جب نماز ادا کرتا ہے, پھر نماز ادا کرنے کے بعد کیونکہ قرآن کی برکت, قرآن کی روحانیت, قرآن کی آیاتوں کا فیضان تھا, آیاتوں کا فیضان نے اسے رب پہ بھروسہ کرنے والا بنایا, اسے نمازی بنایا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, پھر جو اللہ نے اسے رزق دیا اس کو خرچ کرنے والا بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ دیکھیں قرآن پہ جب لوگ متاثر ہوتے ہیں, تلاوت سنتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. عالم ہے, مفتی ہے, جو کچھ میں سارا بہار تو قرآن کی ہے نا. یہ مسجد بھی ہے تو قرآن کی بہاریں ہوتی ہیں, بے شک مدرسے بھی ہے تو قرآن کی بہاریں ہیں نا. خرچ ہو رہا نہیں ہو رہا, پھر نماز ادا ہوتی ہے نہیں ہوتی. جو یہ کرتے ہیں نا سارا کچھ, فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, یہی تو پکے سچے مومن ہیں. سبحان اللہ. ان کے لیے بڑے درجات ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے رزق کریم ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ سال ہمیں بار بار نصیب فرمائے. میں دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اداروں میں وہ سجارے سجات کی کلمت بلوا حضرت کی رحمت کی رحمت جان نور مسجد اللہ صحت و نصیحت عطا فرمائے. اللہ کا شفائے عاجلہ عطا فرمائے. بعض بندے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اس حالت خوشی ہوتی ہے کہ ان کا موجود رہنا, ان کا قائم رہنا کتنے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ حال سنت میں قائم ہوتا ہے. کتنے ان کی فکر, تدبیر, سوچ کی بنیاد پر, نظرے کی بنیاد پر کتنے علماء, حفاظ, حضرات اور کتنے دین و دین خدمت میں مصروف عمل ہیں. اللہ تعالیٰ کراچی تک, لاہور تک, جہاں کہیں بھی کوئی ان کا شریعت ان کے ادارے کا پڑا ہوا ہے, سب کے سرپرستی فرماتے ہیں, محبت فرماتے ہیں, اور ایسے افراد کی آج سنت اشد ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ تعدیر سلامت رکھے گھر والوں پر, علماء پر, حفاظ پر, قرا پر, اداروں پر. اللہ تعالیٰ مزید عمر قدری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ سے انہیں جلد از جلد نجات عطا فرمائے. اور میں بالخصوص اس ادارے کے مالی تقریب بزرگ گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی مسجد بنانے والے اس دنیا میں نہیں رہے. بالخصوص میں جن کا نام جانتا ہوں علی میں سیاسی رحمۃ اللہ علیہ, باقی کئی بزرگ ہوں گے دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھنڈی فرمائے, ان کے لائے اور اللہ تعالیٰ بادشاہ فرمائے. جو آج حیات ہے, ادارے کی خدمت میں ہے, درس کے مسائل کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اعتراض فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عزت اور برکت عطا فرمائے.